بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کی سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ وفد کے ہمراہ قطر روانہ ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وفد کے ہمراہ سعودی عرب جدہ سے قطر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ شہید ابوالعبد رحمہ اللہ کے لواحقین سے تعزیت کریں گے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ شہید ابوالعبد رحمہ اللہ کے لواحقین اور حامیم الف سین رہنماؤں سے تعزیت بھی کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جدہ سے قطر پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب عمرہ کی ادائیگی کے لیے 2-4 روز سے مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمراہ وفد میں علامہ راشد محمود سومرو اور مفتی ابرار احمد بھی شامل ہیں۔ اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ حامیم الف سین کے سیاسی دفتر کے رکن باسم نعیم نے ایرانی نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہید ابوالعبد رحمہ اللہ کی جگہ خالد مشعل کی تقرری کی خبریں جھوٹی ہیں اور اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے کچھ میڈیا ذرائع نے خبر دی تھی کہ ترک وزارت خارجہ کے مطابق خالد مشعل کو اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تیسرا اہم پیغام۔ تفصیلات کے مطابق صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ پر لکھا کہ قائد مجاہدین اور محبوب امت مسلمہ ابوالعبد رحمہ اللہ پر بزدلانہ اور وحشیانہ حملہ پورے عالم اسلام پر ہے۔ ایرانی حکومت کا فرض ہے کہ وہ حملے کی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ میزائل عمارت پر گرے اور صرف شہید مرحوم اور ان کا محافظ نشانہ بنے، جبکہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک کمپلیکس تھا۔ نیز پاسداران انقلاب اس وقت کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس محبوب کو تو انشاءاللہ اپنے پاس بلا کر ان کا مقصد پورا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے اور ان کا قیمتی خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ ان کی شہادت انشاءاللہ ناجائز ریاست کی شکست کی خوشخبری ثابت ہوگی۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران نے جو بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے وہ کتنا مضبوط اور ناجائز ریاست کے لیے کتنا عبرتناک ہوگا۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک اور بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان نے قائد محبوب ابوالعبد رحمہ اللہ کی شہادت کے موقع پر پہلی بار کھل کر حامیم الف سین کی حمایت اور ناجائز ریاست کی مذمت پر واضح موقف اختیار کیا ہے جو خیر مقدم کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ حق و باطل کے اس معرکے میں پاکستان اپنا وہ کردار ادا کرے جس کی امت مسلمہ کے عوام پاکستان سے بجا طور پر توقع رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حامیم الف سین کے سیاسی دفتر کے سربراہ شہید ابوالعبد رحمہ اللہ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں عالم اسلام کے کئی ممالک کے رہنماؤں اور عام مسلمانوں نے شرکت کی ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے بھی دوحہ میں حامیم الف سین کے سیاسی دفتر کے سربراہ شہید ابوالعبد رحمہ اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید ابوالعبد رحمہ اللہ کی نماز جنازہ قطر کے شہر دوحہ میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں سیاسی شخصیات، علماء کرام اور شہریوں نے شرکت کی ہے۔ شہید ابوالعبد رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی سرزمین انبیاء کی آزادی کے لیے غاصب ناجائز ریاست کے خلاف آخری دم تک جدوجہد جاری رکھی اور آخرکار اسی راہ میں شہید ہو گئے۔ یاد رہے کہ نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے شہادت سے ایک روز قبل شہید ابوالعبد رحمہ اللہ سے تہران میں ملاقات کی تھی۔